آپ کی آواز میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پینل کے ساتھ، اور موضوع ہے آج کا ناکام اور کامیاب شادیاں اور ان کی وجوہات کیا ہیں۔ ان کی وجوہات کے لیے بڑے عجیب سوال پیدا ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کے ایک علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس گریٹ ملک کے اندر جو بات ہوتی ہے، یہاں پر بیچارے ہم جیسے جو باہر سے رشتہ کر کے آتے ہیں اس کو منگیتر کہا جاتا ہے اور منگی بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں نے بڑی ریسرچ کی کہ منگی کس کو کہتے ہیں، تو منگیتر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ شاید کسی کو بھی نہیں پتا ہو، لیکن دنیا کو دیکھنے والے یہ یقیناً آج جان جائیں گے کہ منگی کس لیے کہتے ہیں۔ کہ برطانیہ میں جب لوگ پہلے آیا کرتے تھے تو یا شروع میں یہاں پر ہماری فیملیز آئیں تو انہوں نے بچیوں نے یا بچیوں کے رشتے فیملیز نے پاکستان کرنا چاہے، اس وقت جو بھی اس کی منگنی کر دی جاتی تھی تو منگیتر کو ہی ویزا مل جاتا تھا۔ آج کل تو شادی بھی ہو جائے تو 6 سال ویزا نہیں دیتی حکومت۔ یہ ان منگیتروں اور منگنی ہوئی لڑائیوں کی ناکامی کی وجہ سے ایک ایسا پینل برطانیہ والوں نے سیٹ کر دیا کہ جب تک شادی نہیں کر لیں گے، اب بلکہ انہوں نے ایک نئی بات کر دی کہ بچہ اور بچی پڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو ہم ان کو ویزا نہیں دیں گے۔ حتی الامکان لڑکا ایک خاص تعلیم یافتہ ہونا چاہیے اور بچی کی عمر بھی 20-21 سال ہونی چاہیے، تب برطانیہ میں آ سکتا ہے۔ تو تب سے یہ لفظ جو ہے منگیتر چلا۔ اب تو منگیتر چھوڑ کے شادی والا بھی بیچارہ نہیں آ سکتا، یہ لفظ چینج ہو گئے۔ میں جاؤں گا مصباح حسین کی طرف اور ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ منگیتروں کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا جو عورت، ابھی پورا پینل ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ جب عورت یا مرد اپنی بیوی یا شوہر اپنے لائف پارٹنر کو ڈی گریڈ کر دے تو گھر کیسے چلے گا؟ جب آنے والے کو منگیتر یا منگی کہہ دیا جائے گا تو وہ گھر ویسے ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ کیوں منگی کہا جاتا ہے اور کیوں ڈی گریڈ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، اس میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ لڑکی کا قصور دیکھیے، میں اس کا جواب یہ دوں گی کہ لڑکی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سارا برطانیہ کا قصور ہے کہ انہوں نے منگیتر بنائے تھے۔ برطانیہ کا بھی قصور نہیں ہے، یہ ارد گرد کے لوگوں کا قصور ہے۔ یہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کا قصور ہے، کیونکہ وہ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ لڑکی بیچاری کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ لڑکی کو نہیں، میں نے تو پہلے وضاحت کر دی کہ لڑکی کا قصور نہیں ہے، یہ برطانیہ کی طرف سے منگیتروں کو جو ویزے دیے جاتے تھے وہ پہلے بیچارے آ جاتے تھے، شادی سے پہلے آ جاتے تھے تو منگیتر کہا جاتا تھا۔ بعد میں غصے میں کسی نے منگی کہہ دیا، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن کیا کسی کو ڈی گریڈ کرنا؟ بالکل نہیں۔ آپ بھی اپنا مائک لے سکتی ہیں جی۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ منگی تو خیر بہت مجھے تھوڑا سا ڈیگریڈنگ لفظ لگتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو منگی کا مطلب جس کو مانگا گیا ہے، تو یہ اسی طرح ہے کہ اگر مانگتا تو اس کو، جس کو انسان عزت دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے بلایا گیا پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے منگیتروں کو، اور ان کی آنے سے پہلے ہی منگیتر صرف لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی بھی ہوتی ہے؟ لڑکی بھی ہوتی ہے، لڑکی بھی ہوتی ہے، یہ وضاحت ہو جائے نا صاحب صاحب۔ لڑکی ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بعض دفعہ دونوں ہی حالات میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو بچے آتے ہیں یہاں پہ، ان کے آنے سے پہلے ہی میں سمجھتی ہوں کہ ان کو تھوڑا سا ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے، یہ سمجھ کے کہ یہ ہم بلا رہے ہیں، یہ ہمارے احسان مند ہیں کہ یہ ولایت آ رہے ہیں، اور ان کسی نہ کسی رشتہ دار کے یا کسی فیملی کے دباؤ سے۔ یہاں والے احسان کرتے ہیں یا پاکستان والے احسان کرتے ہیں کہ لڑکا بھیج دیتے ہیں؟ اب تو یہ فیملی پہ انڈیویجول حالات پہ ہوتا ہے۔ ہم آڈینس کی طرف جائیں گے ایک سوال لینے کے لیے، اور اس کے بعد ہم آئیں گے پینل کی طرف اور مغل صاحب سے بعد میں سوال کریں گے۔ ہم جاتے ہیں، میرا خیال پینل میں سے کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے، ادھر سے سوال لینے کے لیے چلتے ہیں ہم۔ سوال آڈینس کی طرف سے آ رہا ہے۔ ابرار حسین میرا سوال ہے پینل سے کہ کیا کہ یہاں کے ماں باپ کی غلطی ہے یا جس وقت رشتہ کیا جاتا ہے ایسے معاملات جو ہوتے ہیں ان پر بات چیت کرنی چاہیے؟ کہتے تھے پینل والے کی جو بات پہلے ہو رہی تھی کہ یہاں کے جو نیبرز ہیں یا جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کی غلطی ہے، کیا کہ یہاں کے جو بچے ہیں یا ان کے جو ماں باپ ہیں ان کو دونوں کو جب رشتہ کرتے ہیں تو کلچر کی انڈرسٹینڈنگ یا انگلینڈ کی یا پاکستان کی جو ڈفرینسز ہے کمیونٹیز کی، ان کا اویئرنیس ہے کہ نہیں ہے؟ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پرابلم ہو۔ پینل کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پرابلم کا ایک بلاک ہے؟
جی بہت اچھا سوال کیا ابرار صاحب نے کہ رشتہ جو کیا جاتا ہے تو کیا رشتوں کو دیکھ کے کیا جاتا ہے. میں اس کا جواب مغل صاحب سے لوں گا کہ مغل صاحب آپ نے عزت نفس مجروح یعنی کہ نہیں ہونی چاہیے. گھر تبھی چلتا ہے کہ جب شوہر کی عزت بیوی کرے اور بیوی کے تقدس کو پامال نہ ہونے دے شوہر, تو خوبصورت گھر چلتا ہے. تو ابھی وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جب فیملیاں رشتے کرتی ہیں تو آپ تو ماشاءاللہ آپ کو بہت سا تجربہ بھی ہے, تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکے میں کیا دیکھا جاتا ہے, لڑکی میں کیا دیکھا, کیا لڑکے میں یہ دیکھا جاتا ہے اچھا پیسے کما کے لائے گا, اچھا نوکر بیوی کا بنے گا, یا ایک اچھا شوہر بنے گا, یا بیوی یہ دیکھتی ہے کہ, یا لڑکا یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اچھی پراپرٹی ملے گی, اچھا جہیز ملے گا, یا ایک لال پاسپورٹ ملے گا؟ کیا دیکھتے ہیں یہاں پر؟ جہاں تک کونسلر ابرار صاحب کے سوال کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کی جڑ تک ہمیں پہنچنا ہے تاکہ ہمارے جو معاملات ہیں, جو اتنے بھی ہم اس وقت چکی میں پس رہے ہیں, ہماری اولادیں پس رہی ہیں, ہمارے بچے پس رہے ہیں, تاکہ ان کو آئندہ بچایا جا سکے. میرے خیال میں جب بھی رشتے ہوتے ہیں برطانیہ یا پاکستان یا یہاں سے انڈیا یا بنگلہ دیش سے, تو ان میں جو عنصر سامنے آتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ رشتہ دار جو ہیں ان کا کوئی بچہ یا بچی جو ہے اس کو یہاں لایا جائے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ غریب ہیں, یہاں آ جائے گا تو وہ امیر ہو جائیں گے, یا وہ اپنا جو ہے ان کی خود کمائی کرنے والا بندہ جو ہے یہاں پہ آ جائے گا. ان دو چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اصل حقائق جو ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے. نہ تو بچے کی, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ نہیں دیکھا جاتا, رشتہ دار دیکھے جاتے ہیں. بالکل رشتہ دار دیکھے جاتے ہیں. میری بہن ہے, میرا بھائی ہے, میرے عزیز رشتہ دار ہیں, ان کا بیٹا یا بیٹی اگر یہاں آ جائیں گے تو وہ ان کے دن بھی آسان ہو جائیں گے. یہ ذہن میں یہی بات ہوتی ہے. یعنی کہ اپنے بچے سے رشتہ داروں کو مقدم کر دیا جاتا ہے, ان کی غربت کو مقدم کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. جو بچے کی اہلیت کو دیکھنا یا بچی یا بچے کے دونوں کے معیار کو دیکھنا کہ کیا وہ ایک دوسرے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں, اس چیز کو قطعی طور پر جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے آگے چل کر یہ پریشانی کا سبب بنتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جب بچہ یا بچی یہاں پہنچتا ہے تو اس کے یہاں پہنچنے پہ ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ڈفرینسز جو ہیں کتنے ہیں, اور وہ فوری طور پر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب رشتوں کو بنایا جاتا ہے فقط اپنی رشتہ داریاں نبھانے کا ایک طریقہ, اولاد کو بھول جاتا ہے آدمی, تو پھر انسان کو یقیناً پرابلم کا سامنا ہو سکتا ہے. بچے تو نہیں سمجھتے کہ رشتے نبھائے جا رہے ہیں, بچے اپنی ازدواجی زندگی دیکھتے ہیں. ایک اور پینل کی طرف سے سوال آ رہا ہے اور وہ لیں گے ہم, پینل کی طرف سے جائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تب تک میں ایک وقفے کی طرف جاؤں گا. اور اگر یہی ریشو قبائلی علاقوں کی طرف ہم لے کے جائیں تو وہاں 2% ہے. اس بات کو اگر انسان غور کرے کہ قبائلی علاقوں میں 2%, دیہاتوں میں 7%, شہروں میں پاکستان کے اندر 20 اور 40%, برطانیہ کے اندر, تو یہ لگتا ہے کہ ترقی یافتہ معاشرے میں طلاق کی ریشو زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ خاتون آزادی یا آزاد یا علم رکھتی ہے یا اپنے گھر کو خود چلا سکتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ معیشت, پیسہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے پینلسٹ اور ہمارے آڈینس کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر سسرال انوالو ہوتے ہیں. ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ نے یہ کہا کہ عزت نفس جب مجروح ہوتی ہے تو شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن کامیاب شادیوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کامیاب شادی کیسے ہوتی ہے؟ اگر دین اسلام کو دیکھا جائے اور دین اسلام کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہ ہم کف کے ساتھ شادی کرو, اور ایک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ شادی ہمیشہ بچی کا رشتہ اپنے سے اچھے گھر میں دو, اور جب تم رشتہ لو تو اپنے سے کمزور گھر سے لو. اگر اس فلسفے کو سمجھا جائے تو بہت بڑی طاقت ہے اس میں کہ جب ہماری بچی ایک اچھے گھر میں جائے گی تو اس کو یہ پرابلم نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ہمارے گھر میں اگر وہ اس کو کچھ اویلیبلٹیز کم تھی
تو وہ بچی جب سسرال جائے گی تو وہ تھوڑا سا ادب، حیا، احترام اور تقدس کے ساتھ شوہر کو ملے گی کہ یہ ہم سے اچھا ہے، ہم سے بہتر ہے. اور جب ہمارے گھر میں ایک غریب بچی آئے گی تو وہ بھی ادب، حیا، تقدس کو پامال نہیں ہونے دے گی. اس طریقے سے ہماری کامیاب شادیاں ہو سکتی ہیں بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دستور کے مطابق. اور ایک دفعہ میں ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں خاتون. جی، میرا نام عفت حمید ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں کی شادی جو ہے یہ ماں باپ جب کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلتے ہیں. اور دوسرا، آپ نے جو کامیابی اور ناکامی کی بات آپ نے کی ہے، تو میں یہ اس میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہماری جو مائیں ہیں یہ شادی کو کامیاب یا ناکام بنانے میں کیا رول ادا کرتی ہیں؟ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات جو ہیں وہ مائیں اپنی بیٹیوں سے پوچھتی ہیں کہ آج تمہارے سسرال میں کیا ہوا تمہارے ساتھ، اور تمہیں ایسے کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ شادی کی ناکامی میں ماؤں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے یا کامیابی میں؟ جی بالکل مصباح حسین. بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں اس کا یہی جواب دوں گی کہ میں یہی کہنا چاہوں گی سب سے پہلے کہ بچی کی تربیت کے اوپر پہلے زمانے میں لوگ رشتے کرتے تھے تو لڑکی کو دیکھنے سے پہلے اس کی ماں کو دیکھا کرتے تھے، کیونکہ ماں کی تربیت جو ہے وہ بچی کے اوپر وہی عکس ہوتا ہے. اور جو مائیں اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں کہ وہ بچی سے پوچھتی ہیں کہ آج تمہارے سسرال میں کیا ہوا، کسی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں، تم نے آگے سے جواب کیوں نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ لڑائی کروانے میں اور اس کا گھر برباد کرنے میں ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور یہ چیز ابھی تک ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی تک قائم ہے. اسی لیے سب سے پہلے یہی دیکھا جاتا ہے کہ جس لڑکی کی شادی ہوئی ہے اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، لڑکی کی پرورش ماں نے کیسے کی ہے، اس کو کس طرح اس نے پرپیئر کیا ہے، اس کو کس طرح اس نے تیار کیا ہے کہ زندگی کے اتنے بڑے امپورٹنٹ رول کو جو وہ انجام دینے لگے گی، یعنی شادی کو وہ جو نبھائے گی، تو اس کے لیے کیا وہ لڑکی کو تیار کر چکے ہیں، کیا وہ بچی کو یہ سکھا چکے ہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ نے پہلے گیو کرنا ہے، پہلے سب کچھ آپ نے ان کو سونپنا ہے، پھر اس کے بعد اپنا مقام بنا کے ان سے عزت کروانی ہے. جی بالکل، لڑکی بہت بڑی قربانی دینے کے لیے گھر سے نکل پڑتی ہے. اور ایک اور سوال آ رہا ہے ہماری طرف، میں ان کی طرف جاؤں گا. جناب. میرا نام محمد ظہور ہے. تو میرا پینل سے صرف ایک سوال یہ ہے کہ جب لڑکے یا لڑکی کی شادی ارینج کرنے سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے والدین ان کو نیکسٹ جو ان کی رسپانسبلٹی ہے اس کے متعلق یہ بتائیں کہ اب تمہاری یہ رسپانسبلٹی ہے، ہم تمہاری ہیلپ تو کر سکتے ہیں لیکن جو میجر ڈیسیژن ہے وہ تم نے خود ہی کرنا ہے، اور اس میں جتنی انٹرفیئرنس کم کریں گے اتنا ہی چانس زیادہ ہے کہ وہ شادی کامیاب ہو. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں پوچھوں گا غزالہ منیر صاحبہ سے کہ وہ کیا کہتی ہے اس پر. میں اس بات پہ بہت خوش ہوئی ہوں کہ ابھی جو میں اس بات پہ بہت خوش ہوئی ہوں کہ ابھی جو بات ہوئی ہے اس میں مردوں کو بھی لایا. اب تک میں یہ سوچی تھی کہ ہر بات ساس کی طرف جا رہی ہے یا بچی کی طرف جا رہی. گھر کے مرد کہاں گئے؟ شوہر ہے وہاں پہ، گھر کے مرد جو ہیں ان میں سسر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. ایک بچی کو لے کر آئے ہیں آپ ایک اور گھر سے، یا ایک لڑکے کو لے کر آئے ہیں، فرض کریں اس ملک میں تو لے کر بھی آتے ہیں، وہاں پہ تو لڑکی ہی جاتی ہے عام طور پہ اپنے وطن میں. تو اس میں پورے گھر والوں کا ہوتا ہے اس میں کہ وہ کس حد تک بچی کو یا بچے کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیتے، اور ان کو فیملی کا ایک حصہ بنا کے ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کے لیے خوبصورتی اس میں ہے کہ شوہر، میاں بیوی، ساس، ماں، فیملی، بھائی اگر اچھے طریقے سے زندگی گزاریں تو خاندان اچھا کہلاتا ہے. گھر کے اندر کہیں ایک جگہ پر بھی لڑائی آ جائے تو میرا خیال ہے کہ زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. تمام لوگ بٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ٹوٹے ہوئے رشتوں سے کبھی بھی اچھا کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. میں مغل صاحب کی طرف آؤں گا کہ یہ جو رشتے ٹوٹتے ہیں اس میں سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ماں کو دیکھا جاتا ہے، ساس کو دیکھا جاتا ہے، لڑکی کو دیکھا جائے، اولاد کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم سب باتیں کرتے ہیں لیکن اولاد کو بھول جاتے ہیں، اس کی ضرورت کو بھول جاتے ہیں، اس کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں.
وہی اولاد جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تو اتنے پیار سے اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کی ہر ضرورت کو جو ہم پورا کرتے ہیں، لیکن جب وہ جوان ہو جاتا ہے بچہ یا بچی تو پھر ہم اس کی رائے اس میں شامل نہیں کرتے، اپنی مرضی سے طے کر لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اس کا رشتہ ہم نے کر دیا، وہاں اس نے چوں چراں کیے بغیر وہاں پہ من جو ہے وہ ایگری ہو جانا ہے۔ اگر اس میں بچی یا بچہ کچھ اعتراض کرتا ہے تو اس پہ الزام لگائے جاتے ہیں، پھر یہاں تک کہ اس کو فورس کیا جاتا ہے، ماں کی طرف سے دودھ نہ بخشنے کی باتیں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے اگر تو نے یہ عمل نہ کیا تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، تو بہت ایموشنل طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے اسی طرح سوچیں جس طرح وہ بچہ تھا جب سوچتے تھے، جب وہ بیبی تھا جب سوچتے تھے، جب وہ جوان ہو گیا تو اس وقت بھی وہ آپ کا بیبی ہے، اس کے لیے بھی اسی طرح سوچیں جس طرح پہلے آپ سوچتے تھے، اور دوسری طرف جو بچی یا بچہ آپ لے کر آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اسی طرح ہی سوچیں۔ یعنی کہ دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی اگر سمجھا جائے تو گھر اچھے چل سکتے ہیں۔ شعیب صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، شعیب کا صاحب کی طرف آؤں گا کہ یہ جو رشتے یہاں پر آپ کی نظر میں جو ٹوٹتے ہیں اس میں اولاد کو بھی دیکھا جاتا ہے، بچوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، سب کچھ دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کے فیوچر میں ان کے اوپر جو طنز ہوگی اس کو کیوں بندے بھول جاتے ہیں کہ بچی کو کیا کہیں گے، لڑکے کو کیا کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل وجہ یہی ہے جو ظہور صاحب نے کہی کہ جب بچوں کو ٹریننگ صحیح نہیں دی جاتی ہے تو اس کا افیکٹ بعد میں سامنے آتا ہے۔ اگر آپ میں جو زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو شادی کے وقت یہ تنبیہ کیا کرتے تھے، شادی سے پہلے بتایا کرتے تھے کہ شادی ہو جائے گی تو کیا کرو گے، اور خواتین خاص طور پہ بچیوں کو یہ سمجھاتی تھیں کہ یاد رکھو کہ لڑکی چاہے تو گھر لاکھ کا ورنہ خاک کا۔ تو یہ اتنی اچھی مثال ہوتی تھی کہ یہ لڑکی جو جا رہی ہے اس کے ہاتھ میں ہے کہ گھر کو وہ کیسے سنوارتی ہے، یا تو وہ گھر بنا دے گی یا بگاڑ دے گی۔ اور اسی طرح سے بعض وقت جو رخصتی ہوتی تھی اس وقت یہ سننے میں آتا تھا کہ بیٹی تمہاری ڈولی اس گھر میں جا رہی ہے، یہاں سے جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ جبکہ آج کل جو ہے یہ صرف ٹریننگ کی وجہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ 2-3 ہفتے بعد یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ بتاؤ 3 ہفتے ہو گئے ابھی تک لڑکی کو گھر نہیں بھیجا۔ جی بالکل، میں ٹریننگ کا ہی حصہ ہے میرا خیال۔ میں خواتین کی طرف آؤں گا کہ یہ اگر ہم اپنے گھر صحیح نہیں چلا رہے تو برطانیہ والے ایک سوال لینے کی طرف جاؤں گا، لیکن پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ برطانیہ والے ہماری بڑی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ قانون بنا رہے ہیں کہ بچیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو ان کی ہیلپ کی جائے، اگر ٹوٹ رہا ہے تو جلدی سے توڑ دیا جائے، اور اگر یہ ان کی منگیتر یا ان کے رشتے نہیں چل رہے تو ان کو آنے سے پہلے ہی روک دیا جائے، وہ تعلیم یافتہ ہو کے آئیں، انگلش پڑھ کے آئیں، کورسز کر کے آئیں، بھلے وہ جو ایک مقام ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ حال یہ جو ہم نہیں کام کر سکے یا نہیں کر پا رہے برطانیہ والے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیے ہم لوگ ہمیشہ پیچھے چلنے کے عادی ہیں، پہلا قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے، جو انسان اپنے آپ کو نہ سمجھ سکے وہ دوسروں کے وہ پہلا قدم کیسے اٹھائے گا؟ جب یہ ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب بچے اور بچیاں جب پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے آتے ہیں تو وہ کچھ خواب لے کے آتے ہیں، ان کی ایک خواب ہوتے ہیں جو یہاں آ کے چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور ان خوابوں کے پیچھے ان کو حقیقت جو انہیں کچھ نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اب یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں ہرڈل وہ ڈالیں اس کے اندر، اس قسم کی رکاوٹیں پیش کریں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہمارے بچے اور بچیاں یہاں پر نہ آ سکیں۔ یہی آج کی حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ چونکہ ان کی عوام زیادہ ہو چکی ہے، اولادیں بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک اچھا ٹیلنٹ ہے۔ ہم ایک کوشچن لیتے ہیں، بولیں۔ میرا جی پینل سے کوشچن بھی ہے اور ایک کمنٹ بھی ہے۔ میرے خیال میں بینگ این امیگریشن پریکٹیشنر کہ جو امیگریشن رولز ہیں یہاں کے اس ملک کے وہ بھی شادیوں کو توڑنے کے سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پینل کے جو ہیں گیسٹ شاید وہ اس بات سے ایگری کریں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ بیرون ملک سے شادی کر کے یہاں اس ملک میں آتے ہیں، وہ چاہے میاں ہو یا بیوی ہو، 2 سال تک ان کے سر پہ ایک تلوار لٹکی رہتی ہے کہ ایک سینس آف سیکیورٹی ہے دونوں طرف سے
کہ اگر اس نے اچھا سلوک خامند نے نہیں کیا تو اس کو ہم واپس بھیج دیں گے. اور اسی طرح جو خواتین آتی ہیں ان کے لیے بھی ایک سینس آف سیکورٹی ہے, یا یہاں کے جو یو کے بیسڈ جو اسپانسرز ہیں ان کے بھی اندر ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے کہ ہم نے اگر ان کی انڈیفینٹ لیو یا ان کی اسٹے کے بارے میں ان کو پورا ان کے ساتھ تعاون کیا تو اسٹے ہونے کے شاید یہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہ بھی ایک جو امیگریشن رولز ہیں وہ بھی ایک جو عام کردار ادا کرتے ہیں شادیوں کو توڑنے کے سلسلے میں. دوسری جو بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شادیاں یہاں اس ملک کے اندر بھی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر کلچرل کلیش بھی نہیں ہے یا اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو وہاں اس کا کوڈ آف کنڈکٹ سمجھنے کے لیے, اس کی ٹریننگ کے لیے وہاں ایک مینولز ہوتے ہیں کہ جس کو ان رولز کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارا کلچرل کلیش کی وجہ سے, لینگویج بیریئرس کی وجہ سے وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ یا جو ایک ایتھکس ہیں ان کی ٹریننگ جو اویلیبل نہ ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شادیوں کے بریک ہونے کے سلسلے میں. پینلز کے گیسٹ جو ہیں شاید میری بات سے ایگری کریں گے. جی تھینک یو, بہت اچھا سوال انہوں نے اٹھایا کہ برطانیہ والے, میرا خیال یہ برطانیہ والوں نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ان کی شادیاں نہیں چلتی تو ان کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ یہ لوگ اپنی شادیوں کو کامیاب کر سکیں. 2 سال سے پہلے کوئی بھاگ نہ جائے یا بھاگنے نہ پائے, کم از کم 2 سال کا انہوں نے پیریڈ دیا ہے کہ جو آئے آتے ہی لڑائی نہ شروع کر دے تاکہ وہ رہے, اور اس کا فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہوا ہے. ناظرین اگر ہم غور کریں تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے بچے جب آتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے, لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا 2 سال تک میرے انڈر ہے, اور لڑکے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ 2 سال میرے اتباع کرے گی, اور دونوں کے اندر کمپرومائز نہیں چلتا بلکہ حاکمیت چلتی ہے, اور حاکمیت تباہ کر دیتی ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ شوہر یا خامد گھر کا مالک ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. کیا ہم اسلام پر چلتے ہیں یا برطانیہ کے بنائے ہوئے قانون پر؟ آج کا ہمارا پروگرام یہیں ختم ہو رہا ہے. میں ختم کرنے سے پہلے, وائنڈ اپ کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا اور ان سے حتمی رائے لوں گا کہ شادیاں ناکام تو ہوتی ہیں حکومت برطانیہ کی طرف سے, یا ہمارے معاشرے کی طرف سے, یا ہمارے ساس اور سسرال کی طرف سے, یا ماں باپ اور بہن بھائیوں کی وجہ سے, یا معیشت کی طرف سے. تو ایک جو یہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں ہم ان کی طرف جائیں گے. اور جانے سے پہلے میں ایک سوال کی طرف جانا چاہوں گا کہ لاسٹ اور آخری کویسچن ہے اس پینل کا, اور اس کے بعد پینل سے 2 جملے لے کر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے, اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کویسچن ہے جناب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سلسلے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ پینل سے بہت سے سوال ہوئے ہیں, لیکن کچھ باتیں ہیں جو ہماری اپنی ایجاد کردہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو منگیتر یہاں آتے تھے, اب ہماری جو نئی جنریشن ہے وہاں انہوں نے جو مہنگی کا لفظ استعمال کیا ہے یہ ہماری اپنی ایجاد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو والدین ہیں, پیرنٹس ہیں, ان کو اپنے گھر میں یہ تربیت کرنی ہوگی کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کی انسلٹ ہوتی ہے. تو پینل سے میں یہی عرض کروں گا کہ والدین اس معاشرے میں جو جب وہ ینگ تھے یہاں آئے تھے, اب ان کی اولادیں پیدا ہو گئی ہیں, تو اسلامی نقطہ نظر سے والدین کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں, اس بارے میں آپ کچھ ضرور بتائیں ہمیں. بہت خوبصورت سوال کیا محمد علی صاحب نے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اور اسی کے ساتھ ہم چلیں گے اپنے مہمانوں کی طرف اور آخری ان سے اظہار خیال لیتے ہیں. میں سب سے پہلے مغل صاحب کی طرف آؤں گا کہ مغل صاحب, آج کا جو موضوع تھا ناکامیوں کے تو بہت سی وجوہات ہیں, ہمیں شادیوں کو کامیاب کرنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ ابھی محمد علی صاحب نے اسلام کا سہارا لیا اور میں بھی اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اسلام کے شیڈو کے نیچے آ جائیں, اسلام کی چھتری کے نیچے آ جائیں تو ہمارے گھر زیادہ دیر آباد رہ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قاری محمد علی صاحب نے جس طرف توجہ دلائی ہے یہ بہت ہی اہم ہے, اور ہمارے گھروں میں چونکہ جو میڈیا ہے اس پہ بہت کچھ ایسا کچھ دکھایا جا رہا ہے جو کہ ہمارے مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس میں ایسے ایسے کردار جو ہیں وہ سامنے لائے جاتے ہیں جن کو شادی ٹوٹنے کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اور انہی کو دیکھ دیکھ کر ہماری جو نسل ہے یہ پروان چڑھ رہی ہے. تو ان کے اندر دینی عنصر جو ہے بہت کم ہونے کی وجہ سے جذباتی عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور کسی کی بات کو وہ برداشت نہیں کرتے جس کی وجہ سے ناکامی ہوتی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے پاکستان سے یا انڈیا بنگلہ دیش سے کسی کے آنے سے, یہاں پر یہ مختلف وجوہات جو بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ ضروری ہے
کہ ایک تو دین کے حوالے سے سمجھداری ہونا اور دوسرا ایک دوسرے کی عزت کرنا. جب تک ہم عزت نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہوں گے. جی بالکل, ایک دوسرے کی عزت کرنا. اسی کے ساتھ میں شعیب صاحب کی طرف جاؤں گا کہ وہ اپنی کیا آخری کلمات میں کیا کہیں گے کہ ہماری شادیاں کیوں کر کامیاب ہو سکتی ہیں اور کیسے ہم ان کو بچا سکتے ہیں, اور آنے والی نسل اچھے طریقے سے اس مسائل کو سمجھتے ہوئے غور اور فکر سے شادی کرے, جبکہ اسلام نے کہا ہے کہ ماں باپ بھی, اولاد بھی, بچی بھی اور بچہ بھی دیکھ بھال کر شادی کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے شروع میں بھی یہی کہا تھا کہ تمام تر شادیاں نبھانے اور خراب کرنے کی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ یہی بنتی ہیں کہ ایک دوسرے کی عزت برداشت اگر نہ ہو. اور ابھی قاری محمد علی صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ اسلامی تعلیم کو اگر ہم اپنائیں تو یقیناً ہمارے اندر برداشت بھی آئے گی, عزت بھی آئے گی اور ایک دوسرے سے محبت بھی آئے گی. یہ تینوں چیزیں ہوں تو یقیناً نہ صرف اپنی شادی بچا سکتے ہیں بلکہ آنے والے تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے ہم تیار ہو سکتے ہیں. جی بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ اب اگر ہماری شادیوں کو دیکھا جائے کہ وہ کامیاب کیسے کی جا سکتی ہیں, ناکام کیسے ہوتی ہیں, اس میں صرف اور صرف عنصر یہ نہیں ہے کہ برطانیہ کا قصور ہے, تعلیم کا قصور ہے, معیشت کا قصور ہے, یا یہاں کے قوانین کا قصور ہے, ماں باپ کا قصور ہے, یا بچوں کا قصور ہے. نہیں, اس میں اہم چیز جو ہے وہ تربیت ہے. اور میں خواتین کی طرف جاؤں گا کہ آخری کلمات میں وہ کیا کہیں گی کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف نہیں سوچنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت, کہ ہم نے جو شادیاں کرنی ہوتی ہیں بچوں کی, اس شادیوں کے اندر ہم ایک چیز کیوں بھول جاتے ہیں کہ بچی اور بچے کی شادی دیکھنے کے لیے ماں کو دیکھا جاتا ہے, گھر کو دیکھا جاتا ہے, جہیز کو دیکھا جاتا ہے, تعلیم کو دیکھا جاتا ہے. ایک چیز کو ہر کوئی اگنور کرتا ہے, اور میں عوام تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی انسان یہ سوچ کر نہیں شادی کرتا کہ جس سے میں شادی کر رہا ہوں میری اولاد اس سے کیسی ہوگی. اصل میں بیوی کو کھیتی بھی کہا گیا ہے, اور اگر اچھی فصل چاہتے ہو تو اچھی زمین لینی چاہیے. یہ اسلام اور قرآن کے الفاظ ہیں. ہم ان کی طرف کیوں نہیں جاتے کہ اپنے بچوں کی شادی کرنے سے پہلے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس بچے اور بچی کی شادی کر رہے ہیں کبھی ایک کنسیپٹ ذہن میں یہ بھی لائیں کہ ان کی اولاد کیا بنے گی. ہم مال دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, تو ہماری خواتین اس پہ کیا کہیں گی؟ مصباح حسین. دیکھیے سوری, میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ماں کی گود بچی اور بچے کے لیے تعلیم کا سب سے پہلا گہوارہ ہے. جی اگر عورت اپنی خوبصورتی کو اور اپنے کردار کو اور اپنے حسن کو عورت کے دائرے میں رہ کر ادا کرے, اپنے فرائض کو نبھائے, تو یہی اس کے حسن کی سب سے بڑی خوبی ہے. جی جی. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گی کہ مرد حضرات کے لیے تحمل, بردباری اور مردانہ پن اسی میں ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کرے اور آہستہ آہستہ گھر کے ماحول کو. جی بہت اچھی. اور میں آخر میں اپنے غزالہ منیر صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ اپنے آخری کلمات میں قوم کو, بچیوں کو, بچوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف بیٹی کی تربیت کریں ایک اچھی شادی نبھانے کے لیے, لیکن اپنے بچوں کی بھی کریں, لڑکوں کی بھی کریں. کیونکہ میں نے دیکھا کہ عام طور پہ اس میں بیلنس نہیں ہے. عام طور پہ لڑکی پہ پوری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسی نے نبھانا ہے, اور لڑکے جب شادی میں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ انہیں تو کچھ خاص محنت نہیں کرنی ہے اور لڑکی کو ساری محنت کرنی ہے, تو پھر ظاہر بیلنس تو اگر مساوی نہ ہو رول دونوں کا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک مذہب نے آپ کو رول دیا ہے جس میں عورت کے اوپر بہت ذمہ داری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے یہاں تک سنا ہے کہ آج کل مذہب کو بھی, آج کل کے ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ مذہب کو سمجھ کے لوگ نہیں عمل کرتے. بچیوں کو میں نے یہاں تک سنا یہ کہتی ہیں کہ ہماری کمائی پہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہے اس لیے کہ اسلام نہیں ہے, لیکن وہ بھول جاتی ہیں کہ پھر اسلام نے ان کا رول کیا دیا کہ وہ گھر رہ کے بچوں کی تربیت کریں, ان کو پالیں, گھر کا خیال کریں, اور شوہر پھر کما کے لائے گا تو اس کمائی کو خرچ کریں, اس پہ برکت ہوگی. جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام پینلسٹ کا, خصوصاً غزالہ منیر اور مصباح حسین صاحبہ کا, اور شبیر مغل صاحب کا, اور شعیب صاحب کا, اور اپنے تمام سننے والوں کا اور آڈینس کا شکریہ ادا. شادیاں کامیاب اور ناکام جو ہوتی ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم نے یقیناً اتنا بڑا موضوع ہے, اس کے اوپر تمام تر مسائل کو تو ہم ڈسکس نہیں کر سکے, لیکن چیدہ باتیں کی. ان کا حل فقط
खूबसूरत अल्फाज में अगर जमा किया जाए तो वो सिर्फ नाजरीन ये बनता है कि शादी सबसे अच्छी वो होती है जिसमें शौहर अपनी बीवी का और बीवी अपने शौहर का इज़्ज़त तक़द्दुस करे और उनको डिग्रेड ना किया जाए और वो कहीं पर भी किसी को एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना होने दें। अगर बीवी अपने शौहर की इहानत करेगी और या शौहर अपनी